الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تسجید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز جو کلمہ سیریز ہے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج 32 لیکچر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج عزت کے فلسفے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عزت کیسا حاصل ہوتی ہے, عزت کس کی ہے, عزت کسے ملتی ہے اور عزت کسے کہتے ہیں, عزت کی حقیقت کیا ہے, عزت کا مالک کون ہے. ہم بچپن سے یہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی عزت ہونا, عزت ضروری ہے. بوڑھے سے بوڑھا آدمی بولتا ہے کہ بھائی عزت ضروری ہے, عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو, اس کی عزت ہو, لوگ اس کی عزت کریں, اسے عزت حاصل ہو. بچہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں, جو دوست ہے اس کی عزت کرے, اسکول والے لوگ, بچے, کلاس میٹس اس کی عزت کرے. کام کرنے والا, نوکری کرنے والا امپلائی بھی چاہتا ہے کہ امپلائر اس کی عزت کرے, دوسرا اسٹاف جو ہے اس کی عزت کرے. بزنس مین بھی چاہتا ہے کہ بھائی بزنس میں میری عزت ہو, مارکیٹ میں میری عزت ہو. ہر کوئی چاہتا ہے. مرد چاہتا ہے کہ میں عورت میری عزت کرے, بیوی میری عزت کرے, رشتہ دار بھائی بہن میری عزت کرے. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میری عزت کرے, سسرال والے میری عزت کرے, ہر کوئی میری عزت کرے. اب سب چاہ رہے ہیں عزت کرنا ہے. اب عزت کہاں سے حاصل ہوتی ہے وہ نہیں پتہ, مگر چاہ رہے ہیں سب, مگر عزت چاہیے ہمیں. عزت چاہیے, کہاں سے آتی ہے, اس کا راستہ کدھر ہے, اس کا پتہ کدھر ہے, کہاں سے ملنے والی. وہ اگر پوچھے کسی سے سوال کرے کہاں سے ملتی, بھائی معلوم, بول تو الگ جواب ہے ان کا. مگر حقیقی عزت کہاں سے ملتی؟ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ اللہ ہی مالک ہے. اللہ مالک ہے تو تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو عزت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عزت کا مالک. تو مالک عزت کا ہے, تو اگر عزت مل رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس امانت ہے. عزت سنبھال لینا, امانت ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے عزت. اب اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے, مالک عزت کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ کے منشا سے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کس کو عزت عطا فرمائے. اب اللہ کا منشا سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہاں اس چیز میں عزت ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو عزت عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے انبیاء اکرام, انبیاء علیہ السلام کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام انبیاء کو, موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, داؤد علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, تمام انبیاء کو عزت عطا فرمائے. 1,24,000 جو بھی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو عزت عطا فرمائے. صالحین کو, شہداء کو عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے, صحابہ کو عزت عطا فرمائی, صدیقین کو عزت عطا فرمائی, صالحین کو عزت عطا فرمائی. صالحین, صدیقین, شہداء, انبیاء اکرام, انبیاء علیہ السلام, یہ تمام لوگوں کو عزت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. مگر ہم کیا بولتے ہیں؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی. جو صالحین ہیں, جو ایمان والے, جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت عطا فرمائی. اگر ہم سے سوال کیا گیا کہ بھائی عزت, تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ عزت کہاں سے ملتی ہے, عزت کہاں سے تلاش کر رہے ہیں؟ ہم بولتے ہیں کہ عزت کیسا مل رہی؟ عزت ہم بولتے ہیں کہ مال سے عزت آتی. مال رہا تو عزت آتی. مال رہا, ہمارا ڈیفینیشن عزت کا الگ ہے. اللہ کا منشا سمجھنا ضروری ہے کہ عزت اصل میں کس کو ملتی ہے. شہرت سے عزت آتی سمجھتے ہیں. ہماری مینٹیلٹی ہے کہ مال اگر رہا, بینک بیلنس اگر اچھا رہا تو عزت آتی ہے. عزت ہے. 4 پراپرٹیز ہے تو عزت ہے. شہرت ہے, لوگوں کے سامنے واہ واہی ہے, میں بڑا کام کر چکا ہوں تو عزت ہے. لوگوں کو میں دے رہا ہوں تو عزت ہے. گھر والوں کو کھلا رہا ہوں تو عزت ہے. عزت طلب کر رہا ہے وہاں سے کہ بھائی مجھے یہاں سے عزت ملتی ہے, میں کھلاؤں گا تو عزت ملے گی, میری پراپرٹی ہوگا تو عزت ملے گی, میرا بڑا بزنس امپائر ہوگا تو مجھے عزت ملے گی, میرا بڑا عہدہ ہو تو عزت ملے گی.
تو ہم عزت دنیاوی کاموں میں تلاش کریں, دنیاوی چیزوں میں عزت تلاش کریں. تفسیر نعیمی میں آپ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ عزت جو تلاش کرتا ہے بندہ تو کون سے راستوں سے تلاش کرتا ہے, کہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, 3 راستے بتائے کہ یہاں سے انسان جو ہے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلی جو جگہ سے کوشش کرتا ہے کہ اسے عزت ملے گی اور جہاں سے ملتی ہے سمجھ رہا ہے وہ, پہلی جگہ وہ ہے کسب اور محنت اور مال. وہ سمجھتا ہے, بندہ سمجھتا ہے کہ کسب کرے گا, فل محنت کرے گا, مال کمائے گا تو اس کو عزت ملے گی. اب اس کے لیے کیا کرتا ہو, فل محنت کرتا, کام کرتا. اب ایک اسپورٹس مین ہے, اب اسپورٹس مین میں اسپورٹس کے لیے فل محنت کرتا, کام کرتے ہی لوگ ریکگنائز, اس کے پاس مال بھی آ جاتا, اس سے لوگ ریکگنائز کر کے بولتے کہ عزت ہے, ارے عزت دار, ارے کیا مالدار آدمی, کیا اسپورٹس کھیلتا ہے, بڑی عزت دیتے اسپورٹس میں. کوئی بزنس مین ہے, اچھا بزنس اسٹریٹجیز اپنایا, وہ کرا, یہ کام کرا, وہ کرا, لوگوں کو فل مال کمایا, پروفٹ لے کے آیا, اپنے امپلائیز کو پروفٹس دیا, بونسز دیا, انسینٹیوز دیا. اب کمپنی والے عزت کر رہے ہیں اس کی, مارکیٹ میں عزت کر رہے ہیں, کیا بڑا آدمی ہے, یہ عزت ہے, وہ یہ عزت ہے. اب رشتہ داروں میں خرچ کر کے انہیں بولتا مال, محنت کرا, رشتہ داروں کو کھلایا, لوگوں کو کھلایا, وہ کرا عزت حاصل کرنے کے لیے, وہ بولتا کہ اس میں عزت ہے. تو محنت اور کسب سے اچھی جاب ملے گی تو عزت ہوگی. محنت کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن کے بول رہا ہے کہ ڈاکٹر بنوں گا تو عزت ملے گی, ڈاکٹر بنوں گا تو پیسے کماؤں گا تو عزت ملے گی, انجینئر بنوں گا, پیسے کماؤں گا, عزت ملے گی, سائنٹسٹ بنوں گا, پیسے کماؤں گا, عزت ملے گی. تو کیا کر رہا ہے وہ, کسب کس میں کر رہا ہے, علم حاصل کرنے میں جو محنت کر رہا ہے, جو بھی پروفیشنل میں جا رہا ہے, جو بھی ٹیلنٹ میں جا رہا ہے, اس میں کسب کر کر مال کما کر سمجھ رہا ہے وہ اس میں اس کو عزت ملے گی. تو تفسیر میں نعیمہ میں فرماتے ہیں یہ عزت فانی ہے, یہ عزت عارضی ہے, یہ عزت عارضی ہے, فانی ہے اور عارضی ہے, تھوڑی ٹیمپرری ہے. ٹیمپرری بھی کیسا, اب فلانا آدمی ہے, فل مال کما لیا, محنت کرا, فل مال کما لیا, سامنے اس کی عزت کرتے, بس پیچھے بولتے ہیں ارے چوری چپاٹے سے کمایا اس نے, یہ کرا سے, لوگ حسد کرنا بھی شروع کرتے. تو عزت ہے اس کی, حسد کر رہے ہیں لوگ, عزت ہی اس کی نہیں ہے, تھوڑی ٹیمپرری. سامنے بولتے کہ ارے ماشاءاللہ زبردست آپ نے کام کیا, دروازے کے پیچھے جاتے ہی اس کی برائی کرنا شروع. تو یہ عزت کہاں ہوئی اس کی, تھوڑی دیر کے واسطے آئی, دکھاوے کی عزت ہوئی وہ. تو یہ آپ کیا فرماتے ہیں, یہ فانی عزت ہے, تھوڑی دیر کے واسطے, عارضی عزت ہے, تھوڑی دیر کے واسطے. عزت اس کو سمجھ رہا ہے کہ وہ عزت ہے مگر وہ عزت نہیں ہے, دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہاں عزت ہوئی میری, کس سے, کسب محنت کر رہا جو ہے, جو مال کما رہا ہے. تو اب مالدار ہے بندہ, بہت پیسہ ہے میرے پاس, لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے تو لوگ میری عزت کریں گے. تو 2 لوگ عزت کرتے ہیں, اس 10 لوگ بے عزتی کرنے والے اس کی. 2 لوگ بولے کہ ارے مال ہے, تکبر ہے اس کے اندر, ارے تب مال آ گیا, لوگ پلٹ کے نہیں دیکھتا, پوچھتا نہیں انہیں کہاں کی عزت. مال آ گیا, تکبر آ گیا, نہیں پہچاننا نہیں کسی کو, اب میری عزت ہے, اب میں سب سے ٹاپ پہ ہوں, یہ عزت. اب دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ فیملی سٹیٹس, سب جو فیملی ہو, جو خاندان, نسب وسب جو بتاتے ہیں, اس سے سمجھتا ہے انسان, وہاں سے کوشش کرتا ہے کہ وہاں سے عزت ملے, وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بولتے کہ بھائی میں فلاں خاندان سے ہوں, میں فلانی آرگنائزیشن سے ہوں, میں فلانا, میرا خاندان یہ ہے, میرا نسب یہ ہے, حسب یہ ہے, نسب یہ ہے. تو انہیں کیا کرتا, وہ جو عزت تھی اس کی ماں باپ کی عزت تھی, وہ اس کے خاندان کی عزت تھی, اس کی عزت نہیں ہے. اب انہیں کیا تھا, تلاش کرنے کی کوشش کرتا, بھائی میں فلاں قبیلے سے ہوں, فلاں خاندان سے ہوں, فلاں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, میرا منسٹر لنکس ہے, یہ لنکس سے, سپورٹ سے, فیملی سٹیٹس سے یہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتا کہ بھائی میرا ان سے ناتا ہے تو میری عزت ہے. اب وہ ان سے ناتا, وہ ان کی عزت ہے, اگر ان کی عزت پہ برقرار رہا تو اس کو عزت مل جاتی تھوڑی. مگر اپنے لوگ کیا کرتے, سامنے جب تک رہا ان کے سپورٹ میں, فیملی سٹیٹس کے سپورٹ میں اس کی عزت کرتے, بعد میں بولتے ہیں فیملی کا نام بدنام کر دیا ہے, کیا ہے اس کی بے عزتی کر دیتے, اس فیملی کا نام بدنام کر دیا. لے کے نہیں چل سکا اپنی فیملی کے نام کو, لے کے نہیں چل سکا, اپنے لنکس کو غلط فائدہ اٹھایا.
सामने डरते کہ بھائی بڑا منسٹر کا آدمی ہے, عزت کرنے آتے, جھکتے, پیچھے کیا کرتے, بس پیچھے گالیاں دیتے. فائدہ اٹھاتا اپنی عزت کا, فائدہ اٹھاتا انہیں لنکس کا, اپنے غلط کام کرتا, گناہوں کے کام کرتا, لینڈ گریبنگ میں, چوری چکاٹے میں, لوگوں کی دشمنیوں میں, برے کاموں میں. تو یہ پورے بے عزتی ہو رہی. تو اب انہیں کیا کر رہا, مینٹیلٹی دیکھیے آپ کہ مال آ گیا تو عزت سمجھ رہا, اسٹیٹس آ گیا, لنکس آ گیا تو عزت سمجھ رہا, مگر اس کا یہ جو چھوٹی عزت جو اس کی امید ہے یہ فانی ہے, عارضی ہے, اور اس کا آؤٹ کم اور کیا ہے, اور ایک پیج کیا ہے اس کا, اس کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے. لوگ اس کو برا بھلا بھی کر رہے ہیں, لوگ اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی تو اسٹیٹس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ خراب آدمی ہے, ذلیل ہے آدمی, یہ عزت دار آدمی نہیں ہے تو ذلیل آدمی ہے, یہ مالدار ہے آدمی, یہ تو تکبر کرنے والا آدمی ہے, یہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو دو ہے, جو فیملی اسٹیٹس, جو کنیکشن, جو لنک سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو محنت کسب اور مال سے جو عزت حاصل کرنے کی, یہ عارضی ہے. اچھے کام بھی کر رہا ہوگا, محنت کر رہا ہوگا, اچھا پڑھ لیا, کر لیا, کما لیا, اس کو عزت ملتی تھوڑی. اب اسپورٹس مین ہے, تھوڑا اچھا کھیل لیا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے عزت مل گئی. کرکٹر ہے, ایک دن اچھی بالنگ کرا, 4 وکٹ نکال لیا, عزت دے دی. کل کے دن پٹ گیا, پھر ضلالت. یہ کیا ہے, تو ٹیمپرری, یہ عارضی ہے, تھوڑی دیر کی, آتی جاتی آتی جاتی. تو یہ کیا ہے, یہ حقیقی عزت نہیں ہے, حقیقی عزت نہیں ہے. فیملی اسٹیٹس, آج اچھا کرا, فیملی کے نام پہ کھڑے اترا, تو تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے اس کو. اگر کھڑا نہیں اترا, اس پہ تکبر کرا اور اس کا غلط فائدہ اٹھایا, پھر بے عزتی, ضلالت. تو یہ کیا ہے, یہ عارضی ہے, فانی ہے. آپ بتاتے ہیں تیسری اور ایک عزت, تیسری جگہ اور ایک کوشش ہے جہاں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش, یہ حقیقی عزت, یہ ہمیشہ رہنے والی عزت. اب یہ عزت کیسی ہے, یہ عزت اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بندوں کو عزت عطا فرماتے ہیں. یہ عزت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی. اب وہ کن بندوں کو یہ عزت جو ہے وہ کن بندوں کو ملے گی, وہ کیسا ملے گی, اب اس کا راستہ بتا دیں. بھائی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بندے کو عزت عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے علم عطا فرماتا ہے, علم دین عطا فرماتا ہے. تو عزت جو حاصل ہوتی ہے, اب بتایا گیا کہ علم سے عزت حاصل ہوتی ہے, علم سے عزت حاصل ہوتی ہے. اب علم ہے, ہم بول رہے ہیں کہ بھائی میں بھی پڑھا لکھا ہوں, میرے پاس بھی علم ہے. تو علم, کون سے علم کی بات چل رہی ہے, 2 طرح کے علم بتائے گئے. ایک فائدہ پہنچانے والا علم ہے, دوسرا ہے علم نقصان پہنچانے والا. جو فائدہ پہنچانے والا علم ہے وہ علم سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. اب وہ لوگ, آپ بولیں گے کہ بھائی فائدہ پہنچانے والا, نقصان پہنچانے والا, علم تو علم ہے. ارے علم تو علم ہے, کس کا بھی علم رہو, پہ فائدہ پہنچانے والا, نقصان پہنچانے والا کیسا ہوا. آدم علیہ السلام کے پاس بھی علم تھا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی علم دیا. اللہ تعالیٰ ابلیس کو بھی علم دیا تھا. ابلیس کے پاس بھی علم تھا. ابلیس کیا کرتا تھا, درس دیتا تھا فرشتوں کو, سکھاتا تھا, علم تھا اس کے پاس. تو علم, عزت, ابلیس کی عزت ہے. ذلیل و خوار ہوا, مردود ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. یہ کیا, کون سا علم تھا اس کے پاس, فائدہ پہنچانے والا علم نہ تھا, عزت والا علم نہ تھا. اس کے پاس کیا, نقصان دینے والا علم تھا. آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی, رتبہ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تو فرشتے کیا کرے, شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرے کہ وہ مردود میں نہ شامل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی عزت دی. فرشتوں کا مقام ملا. شیطان, ابلیس کو شیطان کا مقام ملا, شیطان بنا کے مردود کر دیا اس کو, اور فرشتوں کو اور آدم علیہ السلام کو عزت بخشی. اب تو یہ کیسا ہے, یہ فرشتے اور آدم علیہ السلام فائدہ پہنچانے والا علم کیسا ہے, جو علم اللہ تعالیٰ کی پہچان دلاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دلاتا ہے, جو عبادت میں لذت لے کے آتا ہے, وہ فائدہ دینے والا ہے. وہ فائدہ دینے والا, جو علم اللہ کی اتباع کرنے پہ لے کے آتا ہے, جو علم, جس علم کے آنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے, جس علم کے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوتی ہے, جس علم کے آنے سے تکبر جاتا ہے, جس علم کے آنے سے حسد نکل جاتا ہے, جس علم کے آنے سے اللہ کی پہچان, مقصد حیات معلوم ہوتی ہے, وہ علم فائدہ دینے والا ہے. اور شیطان کا نقصان دینے والا علم کون سا ہے, شیطان کا علم ہی نقصان دینے والا. جس علم سے اکڑ پیدا ہوتی ہے وہ نقصان دینے والا. اکڑ جس کے اندر آ گئی, جو بھی علم ہے, جو علم سے اکڑ آ گئی وہ نقصان دینے والا ہے. اور کیا ہے, ہر دھرمی, میرے کو معلوم سب
میں کر لیتا ہوں سب، میں جس کے اندر آتی وہ بھی شیطان کا علم. تو یہ علم کون سا ہے؟ یہ جس میں اکڑ آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، جس میں ہر دھرمی آ رہی ہے، یہ شیطان کا علم، یہ نقصان دینے والا علم. تو علم دو ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ عزت کون سے علم سے دے رہے ہیں؟ وہ فائدہ پہنچانے والا علم، فائدہ دینے والا جو علم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے پہچان، اللہ ہی مالک ہے پہچان، اللہ رازق ہے. جس علم سے یہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، میں محتاج ہوں، میں مملوک ہوں، میرے پاس امانت ہے، یہ جس علم ہے. اور جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب معلوم ہوتے ہیں، جس علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوتی ہے، جس علم سے عبادت میں لذت آتی ہے، وہ علم فائدہ پہنچانے والا ہے. اب اس سے عزت ہے، اگر وہ علم آئے گا تو وہ عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فائدہ پہنچانے والا دین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے علم دین عطا فرماتے ہیں. علم دین فائدہ پہنچانے والا ہے، کیونکہ بھلائی، عزت، بھلائی کب حاصل ہوگی؟ علم دین جب بندے کے اندر آ جائے گا اس کو عزت ملے گی. علم دین چھوڑ کر کوئی اور دین بول رہا ہے، کوئی اور دین علم سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو علم کیا ہے؟ وہ دوسرا علم کیا ہے؟ اکڑ پیدا کرتا ہے، تکبر لے کے آتا ہے، ہر دھڑمی لے کے آتا ہے. اور میں بولتا علم آنے سے، جب علم آ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے. وہی یہ میرا علم. شیطان بھی بولا تھا میں بہتر ہوں، تکبر کرا تھا کہ میں بہتر ہوں، اور حسد کرا تھا آدم علیہ السلام کہ یہ بہتر ہے. معلوم تھا آدم علیہ السلام بہتر ہے، حسد کر کے کیا بولا؟ میں بہتر ہوں. بولا ہر دھڑمی تھی، نہیں میں ہوں. تو یہ کیا ہوا؟ نقصان دینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. آپ فرماتے تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں آپ کہ علم جو ہوتا ہے نا، فائدہ دینے والا علم اور نقصان دینے والا علم. فائدہ دینے والا علم کیسا ہوتا ہے؟ نقصان دینے والا علم کہاں لے کے جاتا ہے؟ فائدہ دینے والا علم مطلب علم جو ہوتا ہے قبضے میں آتا ہے، علم کے اوپر قبضہ ہوتا ہے. تو جس علم کے اوپر قلب کا اور روح کا قبضہ ہے وہ فائدہ دینے والا. اب قلب اور روح، قلب کا تعلق کس سے؟ ایمان سے. اور روح کا تعلق کس سے؟ احسان سے. تو جس دل کے اندر جس کا علم ایمان اور احسان کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان جانتا پن لے کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان دیکھنے کو ملتا ہے، وہ قلب علم، وہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے، وہ علم فائدہ پہنچانے والا. اور کیا فرماتے ہیں آپ؟ جس کا علم قلب اور روح کے قبضے میں ہوتا ہے وہ شیطان، نفس اور دنیا کی شرارتوں کا شکار کرتا ہے. وہ علم کیا کرتا ہے؟ علم حاصل ہو گیا، اور وہ علم کس کے قبضے میں ہے؟ قلب اور روح کے. مطلب وہ علم ایمان اور احسان کے ساتھ ہے، وہ ایمان کا علم ہے، وہ علم دین ایمان اور احسان کے درجے پہ. وہ علم کیا کرے گا؟ شیطان کا، نفس کا اور دنیا کی شرارتوں کا شکار کرے گا، اٹیک کرے گا. نفس کو ختم کر دے گا وہ علم، وہ شیطان کے پیتروں کو ختم کر دے گا، وہ دنیا کے پیتروں کو ختم کر دے گا. اور یہ نقصان دینے والا علم کیسا ہے؟ علم کے وہ جو علم ہوتا ہے اس پہ شیطان اور نفس کا قبضہ ہوتا ہے. شیطان کا اور نفس کا قبضہ ہوتا ہے وہ علم پہ، نقصان دینے والے علم پہ. وہ شیطان اور نفس کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان کو کھا جاتے ہیں، وہ ایمان کا شکار کرتے ہیں، ایمان کا شکار کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ دنیا گناہوں کی زندگی میں لے کے جاتے ہیں. جب گناہوں کی زندگی میں چلے گئے، گناہوں میں چلے گئے، اور گناہ میں جب چلے جاتا ہے اور جب ایمان چلے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت نہیں دیتا. وہ عزت نہیں دیتا، وہ تو ضلالت میں چل جاتا ہے. اب وہ گناہوں میں کیسے جاتا ہے؟ اور یہ اللہ فرماتے ہیں 3 اسباب کے ذریعے سے بندہ گناہوں میں گزرتا ہے. یہ جو نقصان دینے والا علم ہے یہ گناہوں میں چل جاتا ہے. اب وہ کیسا جا رہا ہے؟ 3 چیزیں بتائی آپ نے. 3 چیز. پہلی چیز یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع کرنا. 3 چیزیں بتائی کہ یہ گناہوں میں انٹر کرے گا، یہ کبیرہ گناہ، میجرلی کبیرہ گناہوں میں جائے گا ان 3 چیزوں کی وجہ سے. پہلی چیز کیا ہے؟ خواہشات کی اتباع. اب خواہشات ہے، خواہشات کی اتباع ہی کر رہا. خواہشات کی اتباع کیا؟ شہوت پوری کرنے کے پیچھے لگے ہوا ہے. حلال حرام کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس اس کی اتباع میں لگے ہوا ہے. حلال میں تو جاتا نہیں، حرام میں لگے ہوا رہتا. کسی بھی طرح سے کیسا بھی کر اپنی شہوت کو پورا کر. اور کیا کرتا ہے؟ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اس کی جتنی بھی خواہشات رہتی اسی کی اتباع میں لگے ہوا ہے. اچھا کھانا، نئی گاڑی آئی اس کے پیچھے،
نیا فون آیا اس کے پیچھے، گھر بنانا ہے، نیا گھر بنانا ہے اس کے پیچھے. تو اس کی خواہشات کیا، انسان کی خواہشات کیا رہتی کہ بھائی کھانا اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، گھر اچھا بنا لے، فون لے لے. شہوت اس کی نفس کی باتیں سننا، اس کے پیچھے لگنا. اچھے کپڑے پہننے سے انکار نہیں ہے، اچھا کھانے سے انکار نہیں ہے، گھر بنانے سے بھی انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا کرا تو ہر چیز کرنا ہے، مگر اسی کی اتباع کر لیتے رہنا ہے، اسی کے پیچھے رہنا ہے، سارے کام چھوڑ دینا ہے. نہیں مجھے یہی کام کرنا ہے، مجھے کھانا ہی کھانا، اچھا کھانا ہی ہے، ایک ہی کام ہے اور اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، شہوت پوری کرنا ہے، گھر بنانا ہے. خالی یہی کام میں لگے ہوئے ہیں، مطلب دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے رہنا اور دین کے کاموں کو چھوڑ دینا. یہ کیا ہے؟ یہ اتباع کر رہا ہے، اس کی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے. خواہش اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، خواہش روا نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، نہیں بولا میں تمہاری جتنی بھی حاجت ہوگی پوری کروں گا. تو یہ ہماری حاجت ہے جو بھی ہے، اچھا پہننا، اچھا کھانا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنی خوشی سے. اتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نصرت نعمت عطا کرتا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ اللہ کی پہچان کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے انتظام میں کر دوں گا تیرے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ انتظاموں کے پیچھے پڑے ہوئے پورے. ہم فون، کپڑے، کھانا، گھر، گاڑی، شہوت، اس کے پیچھے پورا پڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ بولے تیری یہ ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے، میں پوری کروں گا. نہیں، میں بولے کہ نہیں، عبادت چھوڑو سائیڈ میں پورے کام میں کر لوں گا. تو یہ کیا ہے؟ خواہشات کی اتباع میں لگ گیا. اتباع اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنا تھا. نہیں، وہ کام چھوڑ کر اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا وہ مقصد چھوڑ کر اس نے پورے کام کرنا چھوڑ دیا. اب ایک اس کی بھی مثال، اب نوکری کر رہا بندہ، ڈرائیور کا کام ہے اس کا ڈرائیونگ کرنا ہے، اس کو لے کے جا کے سامان ادھر سے ادھر پہنچانا ہے. اور بول رہا کہ تو یہ ڈرائیونگ کا کام کر لے، آفس میں تیرے کو چائے پلاتا ہوں، لنچ کا انتظام کرتا ہوں، یہ سارے چیزیں کر دیتا ہوں. اب انہیں کیا کر رہا؟ اب آفس کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے کھانے کا انتظام ہے، چائے کا انتظام ہے اور پوری سہولتوں کا انتظام ہے. اب انہیں کیا کر رہا؟ ڈرائیونگ کا کام چھوڑ کر آفس میں جا رہا، چائے بنا رہا، خود پی رہا. ارے انتظام ہے، خود آئے گی چائے، تو پریشان کیوں ہو رہا؟ تو یہ کام کر کیا، خود جا رہا کھانا بنا رہا، خود جا رہا دوسرے کام کر رہا. جس کی سہولت دی گئی کمپنی کی طرف سے وہ کام خود کرتا ہوں بول رہا، اور جو کام دیا گیا ڈرائیونگ کا کام ہے اس کو وہ کام وہاں پر جانا ہے، وہاں پر جائے، وہ چھوڑ کے بیٹھے ہوا ہے. تو اس کا کیا حال ہوتا؟ اللہ اس کو ذلیل کر دیتے. ارے تو پاگل ہے کیا؟ میں تیرے کو یہ کام کیا واسطے لگایا، تو یہ کام کر، یہ فیسلٹی میں تیرے کو دے رہا ہوں. انہیں بتا نہیں، میں فیسلٹی کے اوپر کام کرتا ہوں پورا. چائے میں بنا لیتا ہوں، کافی میں بنا لیتا ہوں، کھانا میں بنا کے کھا لیتا ہوں آفس کے اندر. تو انہیں بتا یہ تو پاگل ہے، اس کو نکال کے پھینکو. ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، ہم اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت زندگی گزارنا. ہم اس کو چھوڑ کر ہم خواہشات کے پیچھے لگ گئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کمانے میں لگے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ رزق کمانے میں دوڑ کے لگے. تو اب یہ کہاں لے کے جا رہی ہے؟ یہ لے کے جا رہی ہے ہمیں برے کبیرہ گناہوں کی طرف. یہ گناہوں کے اسباب ہے، اس سے گناہوں کی طرف جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے وہ گناہوں کی طرف، کبیرہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. دوسرا آپ نے بتایا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت جس کے اندر آ جاتی ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے. یہ گناہ کا اسباب ہے، یہ اسباب، دنیا کی محبت ایسا اسباب ہے جو کبیرہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کی محبت اور جو اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اس کی محبت کیا کرتی ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند فرماتے ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے خلاف چیز کو محبت کر رہے ہیں. اور دنیا کی محبت، نفس کی محبت میں لگے ہوئے، مال کی محبت میں لگے ہوئے. یہ اب دنیا کیا ہے؟ مال ہے. دنیا کی محبت، ہمارا پوری توانائی مال کے اوپر ہے، ہماری پوری توانائی اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف کام کرنے میں لگی ہوئی، ہماری پوری توانائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے جو چیزیں ہیں اس سے محبت کر رہے ہیں دنیاوی چیزوں. تو یہ کیا بتایا؟ لے کے جائے گی گناہوں کی طرف. کیا پہلا بتایا اتباع کرنا، خواہشات کی اتباع. دوسرا کیا بتایا؟ دنیا کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسند ہے اس کی محبت. تیسرا بتایا غیر اللہ پہ نظر رکھنا.
غیر اللہ پہ نظر رکھنا کیسا ہوگا؟ غیر اللہ پہ نظر رکھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کفر حاصل ہوتا ہے، شرک حاصل ہوتا ہے، نفاق حاصل ہوتا ہے۔ یہ تین بڑے گناہوں کی طرف، میجر جو گناہ ہیں یہ اس کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ غیر اللہ کے اوپر نظر رکھ۔ اب غیر اللہ کے اوپر نظر کیا کہ اس سے مل رہا تھا میرے کو، وہ میرا حاجت روا ہے، یہ میرا حاجت روا ہے، انہیں میرے کو دے دے گا، انہیں میرے کو دے دے گا۔ لوگوں کو حاجت روا، لوگوں کو مالک، لوگوں کو رازق بنا کے بیٹھے ہوئے۔ غیر اللہ کی طرف نظر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر نہیں ہے۔ اب غیر اللہ کی طرف نظر آیا مطلب، اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ بارش ہوئی تو ایک چھت پہ سے پنالا لگے ہوا ہے، پنالے پہ سے پانی بہ رہا۔ اب بارش ہوئی تو ہم کو پتہ ہے کہ پنالے میں بارش ہوئی تو چھت پہ پانی جمع ہوگا، پنالے میں سے پانی بہ رہا۔ تو اب ایک آدمی شخص دیکھ کے بولتا ہے بارش رک گئی، ابھی پنالے میں سے پانی بہ رہا۔ شخص رک کے بولتا ہاں پانی آنے کا ذریعہ یہ ہے، یہاں سے پانی آتا، پانی یہاں سے آتا، پنالے میں سے پانی آتا۔ اپن کیا بولتے ہیں، پاگل ہے کیا، بارش ہوئی بول کے پانی آ رہا بولتے۔ انہیں بولتا نہیں پانی یہاں سے آ رہا۔ انہیں بولتے ہاں پانی آ رہا یہاں سے، مگر بارش ہوئی بول کے یہاں سے آ رہا۔ تو ہم بھی کیا کریں ہماری زندگی میں مخلوق کو حاجت روا بنا کے بیٹھے۔ جو پانی پنالے سے آ رہا تو ہماری بھی جو چیزیں مخلوق کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، جتنے ہزاروں پنالے بنا لیے، ایک باس کا پنالا، ایک رشتہ داروں کا پنالا، ایک دوستوں کا پنالا، ایک بیوی کا پنالا، ایک شوہر کا پنالا، سارے پنالے بنا لے کے بیٹھے ہوئے، بول کے نہیں یہاں سے آ رہا، نہیں یہاں سے آ رہا، حاجت روا بنا کے بیٹھے۔ تو یہ کیا ہے، سارے پنالے ہیں، مگر اصل کہاں سے ہوگا، جب بارش ہوگی جب آئے گا، مطلب اللہ کا حکم جب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ حکمت کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے عطا فرماتے ہیں، مگر ہماری نظر کی طرح مخلوق کی طرف ہے، مخلوق کی طرف ہم لوگ نظر کیا کر کے بیٹھے ہوئے کہ مخلوق حاجت روا ہے، مخلوق مالک ہے، یہ نظر کر کے بیٹھے ہوئے۔ مگر ہمارا کیا ہوگا اگر یہ نظر کر کے کریں گے تو یہ جو تین بتائے گئے ہیں، غیر اللہ پہ نظر، خواہشات کی اتباع کرنا اور دنیا سے محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسند ہے اس سے محبت کرنا، یہ گناہوں کی طرف لے کے جائے گا۔ اب یہ جب گناہوں کی طرف لے کے جائے گا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ عزت تو دور کی بات، عزت تو اس کو ملے گی نہیں۔ اگر یہ جو گناہوں میں لگے ہوا ہے، جو علم جو حاصل کیا، جو فائدہ دینے والا، نقصان اٹھانے والا جو علم حاصل کرے گا، تکبر لے کے آئے گا، دنیا کی محبت میں رہے گا، خواہشات کی اتباع میں رہے گا، غیر اللہ کی طرف توجہ کرے گا، تو کیا ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اگر ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا، آخرت میں بھی ذلیل ہو رہا، تو عزت کہاں کی اس کی؟ یا تو ایک آدمی ذلیل ہے یا تو عزت دار ہے۔ اب جب ذلیل ہو گیا تو عزت تو دور کی بات، عزت تو نہیں ہے اس کی، عزت اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، امپورٹنٹ کیا ہے کہ عزت، یہ گناہوں کی زندگی چھوڑے اور علم حاصل کرے۔ علم کون سا؟ فائدہ دینے والا علم۔ فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس سے علم کی، دل میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو فائدہ دینے والا علم علم دین ہے۔ علم دین سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب وہ کہاں سے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے ملے گا۔ تو عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت تمہیں، عزت کا فلسفہ ڈھونڈ رہے ہو، عزت تلاش کر رہے ہو، عزت کا پتہ کدھر ہے؟ عزت کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، عزت کا پتہ اولیاء اللہ کے دامن میں۔ اولیاء اللہ کا دامن تھامیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامیں گے تو عزت کا پتہ ملے گا۔ عزت کا پتہ کیا ہے؟ علم دین عزت کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے علم دین عطا فرماتے ہیں۔ تو عزت، بھلائی کا ارادہ، عزت کس سے مل رہا ہے؟ علم دین حاصل کرنے سے مل رہا ہے۔ تو ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، اور کہیں سے عزت نہیں ملے گی، مال سے عزت نہیں ہے۔ کیا بتایا تفسیر نعیمی میں؟ یہ تو عارضی ہے، تو فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے عزت۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 4 بینک بیلنس تھوڑا بنا لے کے عزت ہے میری، ایک اچھی کار لے لے کے میری عزت ہے، عزت ہے، میں بچیوں کی شادی کر دیا میری عزت ہے، سسرال والے میری عزت کرتے، میں گھر والوں کو پیسے بھیجا رہا ہوں گھر والے میری عزت کرتے، تھوڑے دن 4 دن پیسے نہ کو بھیجو، پھر اس کے بعد دیکھو کیسی عزت کرتے، کیسی عزت کرتے۔ عزت کس کی ہے پھر؟ عزت اللہ تعالیٰ جو جس کے اوپر رحم و کرم کرے گا اسے ہی عزت عطا ہوگا۔ تو وہ اس کا پتہ کیا ہے؟ وہ اس کا پتہ ہے علم دین۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی صحبت میں بیٹھو گے تو ملے گا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، بیت المقدس فتح ہوا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں تو جنگ کے لیے جب فتح کرنے کے لیے کون کون کہتے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اب وہاں پر ٹریٹی سائن ہونی ہے کہ بھائی بیت المقدس فتح ہو گیا، اب ٹریٹی سائن ہونی ہے، ملاقات کرنا ہے، کمانڈر آف چیف کی ضرورت ہے، تو خط لکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انوائٹ کریں کہ بھائی آئیے بیت المقدس فتح ہو گیا، حضرت کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے یہاں پر۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے ہیں، سچویشن دیکھیے، بیت المقدس فتح کیا گیا، آپ جا رہے ہیں بڑے بڑے امپائرس کو ہرا کر آپ جا رہے ہیں وہاں پر ملاقات کرنے کے لیے، تو پروٹوکال دیکھیے کس طرح جا رہے ہیں آپ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال میں عزت ہے، اس چیز سے عزت ہے، بڑی شہرت ہوگی، بڑا سپورٹ ہوگا، بڑا مال ہوگا، لوگ واہ واہی کریں گے تو عزت ہوگی۔ عزت کس میں آپ دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پہچاننے کی کوشش کریں کہ عزت کس میں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ لے لیے اور آپ کے ساتھ ایک غلام ہے، آپ نکل گئے بیت المقدس کی طرف، آپ جا رہے ہیں، معمول کیسا ہے دیکھیے سفر کا، کچھ وقت تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھیں گے اور آپ کا غلام، آپ کا جو ساتھی ہے، آپ کا جو غلام ہے، وہ اونٹ کی رسی لے کے آگے بڑھے، اور پھر کچھ وقت تک آپ کا غلام اوپر بیٹھیں گے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی لے کر، کمانڈر ان چیف ہے، آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، بیت المقدس فتح ہو گیا اور آپ کیا کر رہے ہیں، اونٹ کی رسی اپنے غلام کو اوپر بٹھا کر رسی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، رسی لے کے، اور یہ معمول کیا کر رہے ہیں، وہاں تک پہنچے تک چل رہا معمول، اور جب آپ قریب آ گئے، جب انٹر کرنے کی باری آئی تو ان کے غلام دیکھتے ہیں کہ اب ان کی اوپر بیٹھنے کی باری ہے اور ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کے اندر گھسنا ہے، تو اب ان کے غلام فرماتے ہیں کہ یا سیدی، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان کا، اسلام کی شان کی بات ہے، آپ اب کی بار اوپر بیٹھیے اور میں رسی لے کے جاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی شان اس میں نہیں کہ تم یا اوپر بیٹھو یا میں نیچے ٹھہروں، اسلام کی شان جہاں ہونا ہے وہاں پر ہی ہے، تمہاری باری پہ تم اوپر بیٹھو گے، میں میری باری پہ میں نیچے لے کے جاؤں گا۔ آپ کیا کرنا تھے، آپ اوپر ہی بیٹھو، آپ پکڑے لے کے گئے، اندر انٹر ہوئے، اب وہاں پر دیکھ رہے ہیں پورے لوگ ویلکم کرنے ٹھہرے ہوئے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، آپ اندر گھس رہے تو اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھائی یہ جو آ رہے ہیں اوپر جو بیٹھے ہوئے انہوں ہیں جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوپر جو بیٹھے ہوئے والے وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں وہ اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ نہیں ہے ہمارے خلیفہ، وہ جو رسی پکڑ کے اونٹ کے لے کے آ رہے ہیں وہ ہمارے خلیفہ ہے، وہ ہمارے خلیفہ ہے۔ آپ پھر جلدی جاتے ہیں کہ لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کسی اور کو خلیفہ نہ سمجھے، آپ جلدی جاتے ہیں، جا کے عمر فاروق کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویلکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رکا کر اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں کھانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دونوں کھانوں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، ہم ایک ذلیل قوم تھے۔ کیا فرما رہے ہیں، ہم ایک ذلیل قوم تھے، پہلے کھندوں پہ ہاتھ رکھتے کیا فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے، دین کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی، جس دن ہم اس دین کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، یہ فرمایا ابو ذر۔ وہاں پر سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، لوگ کیا سمجھ رہے تھے، عزت اوپر بیٹھنے سے، نیچے بیٹھنے سے، بڑی فوج لے کے آنے سے، یہ ساری چیزوں سے عزت ملے گی، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا وہاں پر میسج کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک بندے کا ایمان اس پہ ہے تو اس کی عزت ہے، دین کی برکت سے اس کو عزت ملے گی، اس کے علاوہ کسی اور سے عزت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علم دین جس کو دیتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم کہاں سے عزت تلاش کر رہے ہیں، ہم دوسرے چیزوں میں عزت تلاش کر رہے ہیں، ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، اور جب مال دولت رہی تو یہ عزت ہے سمجھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ مال ہے تو عزت ہے، شہرت ہے تو عزت ہے، گھوڑا ہے تو عزت ہے، گاڑی ہے تو عزت ہے، لوگاں میری واہ واہی کرے تو عزت ہے، لوگاں میں کر رہا ہوں بولا تو عزت ہے،
مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کیا عزت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی برکت میں عزت، دین جس کے پاس دین ہے، جو دین کے دائرے میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دائرے میں، وہ عزت کا حقدار ہے، ورنہ کوئی عزت والا نہیں۔ انشاءاللہ قرآن سے آگے آپ بڑھاتے ہیں۔ سورہ عبسہ آیت نمبر 17 سے 23 تک، ہلاک ہو انسان وہ کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہلاک ہو جائے وہ انسان، ناشکرا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیا فرمایا؟ ناشکرا انسان۔ ہم کیا کرنا تھے؟ ہم دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا، پیدا ہونے سے لے کر ابھی تک جو جو چیز کی ضرورت تھی، جو جو چیز ہم نے مانگی، اور جو جو چیز ہم نہیں بھی مانگے وہ چیزیں عطا فرمائی، جس کی ضرورت تھی اور جو چیزیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اتنے سارے نعمتیں، اتنے سارے نصرتیں لینے کے بعد بھی ہم ناشکرے پنا، اللہ تعالیٰ فرمانے ہلاک ہو انسان، کتنا ناشکرا ہے۔ وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھتا نہیں، اس کو اس کی حقیقت نہیں معلوم، عزت دنیا خالی ادھر ادھر مخلوقوں میں، اس کی عزت کیا ہے اس کو پتہ نہیں کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا۔ مطلب میں عزت دار ہوں، میں بہتر ہوں، لوگاں میری عزت کرنا، میں مال آ گیا میں عزت دار ہوں، شہرت آ گئی میں عزت دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس کو پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں میں ہوں، سمجھ رہے ہیں ہلاک ہو جائے، کس کو کہتے اللہ تعالیٰ؟ شیطان کو بولے تھے، اور دودھ ہو جا تو ہلاک ہو جا، شیطان ہلاک ہونے، اللہ تعالیٰ شیطان کو بولے ہلاک ہو جا۔ اب جو احساس نہیں کر رہا، جو ناشکرا پنا کر رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بولے ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ وہ دیکھتا نہیں کہ اللہ نے اس کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ تو ہلاک ہو جائے تو پتہ نہیں تیری اصل کیا ہے، تو کس سے پیدا ہوا؟ تو نطفے سے پیدا ہوا، پھر میں اندازے سے تجھے جڑایا، تیری حقیقت تھی، تو نہیں تھا تو میں تیرے کو بنایا۔ اب تو بول رہا میں ہوں، عزت میری ہے، اب بول رہا کہ بندہ عزت میری ہے۔ عزت کس کی ہے؟ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ عزت کا مالک ہے، مگر بول رہے ہیں نہیں عزت میری ہے، میں عزت دار آدمی ہوں۔ عزت کیا بول رہے ہیں؟ عزت میری ہے، مالک بن کے بیٹھے ہوئے، مالک بن کے، اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی عزت بتا کر دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہلاک ہو جائے ناشکرے، تیری حقیقت کیا ہے؟ تو نطفے سے پیدا ہوا، پھر میں نے تجھے جمع کیا اور تیرے پیدا ہونے کے لیے راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے لیے راستہ آسان کیا، بچہ چھوٹے سے بڑا ہونے کے لیے راستے آسان کیے، پیر دیے چلنے کے لیے راستے آسان کیے۔ پیر نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ، کئی ایسے شخص ہے جس کا جسم بڑھ گیا، جس کا جسم چھوٹا ہے دماغ بڑا ہو گیا، جس کا دماغ چھوٹا ہے جسم بڑا ہو گیا، تو سارے راستے اللہ تعالیٰ نے، سارے حاجتیں جو اس کو ضرورت تھی وہ ساری چیزیں اس کو دی، پھر بھی کتنا ناشکرا ہے۔ مجھے کیا دی اللہ تعالیٰ، کیا کرے میرے ساتھ، کیا ہے میرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے، جو دیے اس میں راضی نہیں ہے بندہ، ناشکرا ہے۔ اب اتنا جو کچھ بھی ملا، ہم جو جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کبھی سوچے کہ لیبر کیسا کام کر رہا ہے؟ ہم کبھی سوچے وہ فقیر روڈ پہ جو دکھتا ہے وہ کیسا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں رکھ دیتا تو کبھی اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی کسی معذور کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی کسی غریب فقیر کو دیکھ کے، جو محتاج ہے اس کو دیکھ کے کبھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی اس کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ ہماری نظر ہمیشہ اوپر رہتی، ہماری نظر اچھا 4 گھر اس کا نے، میرے پاس 2 گھر ہے، ارے اس کی زیادہ سمجھ، اس کو کبھی دیکھے جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں، ہم اپنی عزت بڑھانے میں اور ناشکری پنے میں، اسی میں اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص، کس کے پیچھے لگے ہوا ہے؟ تیری حقیقت کیا؟ میں نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، تجھے بنایا میں نے، اور تیرے لیے راستے آسان کیے، راستے آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی۔ اللہ تعالیٰ نے موت بھی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ موت دی، پھر خبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میں موت بھی میں دوں گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ موت عطا کرنا، اللہ تعالیٰ موت دینے کے بعد خبر میں بھی پہنچا رہے ہم مر گئے ایک بار، جب پیدا ہوئے ہماری حقیقت نہیں تھی، ہم نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، پیدا کر ہمیں جو ضرورت تھی اندازے سے سب عطا کیا، پھر ہمارے لیے راستے آسان کیے، تمام مرے دم تک تمام راستے آسان کر رہے ہیں،
ہماری کچھ اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے سے کچھ سالو کر سکے پرابلم، ہماری کچھ. پھر اب مر بھی گئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. کیسا پوری کر رہے ہیں؟ خبر کا انتظام. مر گئے بعد سے کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو روڈ پہ بھی چھوڑ دے، روڈ پہ گھوڑ میں پھینک دے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا انتظام کر کر اس کو خبر تک پہنچا رہے ہیں. اس کی حاجت ہے، اس کو خبر میں جانا ہے، ورنہ چیل کوے کھا لیں گے، دھوپ میں سڑ جائے گا، باس مارے گا، غلاظت دکھ کے آئے گا لوگوں کو. اس کی حقیقت کیا؟ غلاظت دکھ کے آئے گا. جو تھا کیا تھا؟ نطفہ تھا، پھر مر گیا تو بھی غلاظت دکھے گا. اس کی حاجت ہے، اس کو خبر میں دا انتظام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر بھی کیا کریں؟ ناشکرے. اللہ تعالیٰ مر گیا بعد سے بھی انتظام فرما رہے ہیں ہمارا. مر گیا بعد سے بھی فرما رہے ہیں کہ میں تجھے خبر تک پہنچاؤں گا. مارنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کو خبر تک پہنچا رہے ہیں. پھر مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ پھر اٹھائیں گے. تو مرنے کے بعد جو یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. مرنے کے بعد بے شک مرنا بھی حق ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے بھی جاؤ گے. اب جب اٹھائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کے جاؤ گے چہرہ؟ میں عزت دار تھا، میں تھا مالک، عزت کا مالک میں ہوں، میں سب کرا. یہ ناشکرا پن لے کے جاؤ گے. جب ناشکرا پن لے کے جائیں گے تو اس کا انجام برا ہوگا. اللہ سے راضی ہو کے، اللہ کی پہچان حاصل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر کے، اپنے مقصد حیات کو پہچان کر جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نظروں میں کامیابی حاصل ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے. خبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو جو حکم دیا تھا اس نے اس کی تعمیل نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمائے کچھ شک نہیں، جو میں نے حکم دیا تھا. حکم کیا تھا اللہ تعالیٰ کی؟ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہت ہوئی کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا. پھر حکم کیا تھا؟ کہ تمام انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کا حکم تھا کہ عبادت. عبادت کے معنی کیا بتایا گیا؟ یعرفون کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان. اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ بندہ میری پہچان حاصل کرے. کچھ شک نہیں، تو پہچانا نہیں میرے کو، میرے پاس ایسے ہی آ گیا اٹھ کے. تو یہ کیا ہے؟ ہم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ناشکرا ہے، ہم ناشکرا پن کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناشکرا پن. اللہ تعالیٰ جو عطا کرے اس میں راضی رہنے کی کوشش کرے. جس میں راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دین عطا فرمائیں گا اور اسے عزت بھی ملے گی. نہیں ہم گناہوں کی زندگی میں پڑ جائیں گے، خواہشات کی اتباع میں لگ جائیں گے، دنیا کی محبت میں لگ جائیں گے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. اور ذلیل جب بندہ ہو جاتا ہے تو عزت کا سوال ہی نہیں، وہ تو بے عزت ہی ہے اس کی. سورہ فجر آیت نمبر 15 سے 20 تک. لیکن انسان کا عجیب حال ہے، اللہ تعالیٰ لیکن انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اس طرح اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت اور نعمت بخشتا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی. اللہ تعالیٰ فرمائے عجیب ہے انسان. پہلے عجیب ہے بولے اللہ تعالیٰ عجیب ہے. جب اس کو آزمانے کے واسطے میں اس کو عزت دیا، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، عزت دیا اور کیا دیا؟ نعمتیں دیا. تو بتا کہ میرے پروردگار اللہ کا شکر ہے، عزت دی. یہاں سیکھے چلو اللہ کا شکر ہے، عزت دی. بولا جب بھی آزمانے کے لیے، دیکھیے مال اور عزت نعمت بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی آزمانے کے لیے دی کہ وہ عزت سے کیا کرتا ہے. وہ عزت لے کے مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا احساس کرتا ہے. جو نعمت ملی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے عطا کی ہے یا پھر مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی آزمائش ہے. لینا پڑتا ہے اللہ کا شکر ہے ڈال دو سب، نہیں وہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ یہ میں نعمت دوں گا تو اس کا کیا کرے گا. اللہ کے منشا کے تحت زندگی گزارے گا، اللہ کے منشا کے تحت اس کا حقوق ادا کرے گا، یہ امانتوں کا اللہ کے منشا کے تحت یہ امانت ادا کرے گا یا اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. وہ دیکھتے ہیں. عزت ہے جو چاہے وہ کر لو. اللہ تعالیٰ رتبہ دے کے بجائے، اللہ تعالیٰ خاندان نسب دے کے بجائے، اللہ تعالیٰ مال و دولت دے کے بجائے عزت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ آزمائے تھے مگر کیا اللہ کا. اب یہاں پر اچھا بتا رہے کہ بھائی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے بولتا پورے کام کرتا. تو یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی. جب عزت اور مال ملا، نعمتیں ملی تو بولتا ہے کہ مجھے عزت بخشی. اور جب وہ اسے دوسری طرح پر آزماتا ہے یعنی اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو شکایت کرتا ہے. پہلے تو بولیں کہ مال اگر نعمت ملی تو بولے اللہ کا شکر ہے بولے، مگر دوسری طرح سے جب آزمایا اللہ تعالیٰ کبھی تنگی آ گئی تھوڑی
تو کیا کر رہا؟ شکایت کر رہا، کہتا پھرتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ذرا تنگ کرے، ذرا تنگ دست اس میں لے کے آئے، آزمائش میں لے کے آئے، رزق کو تنگ کر دیا، ہم کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ ناشکرے ہو جاتے ہیں، ہم راضی نہیں رہتے اللہ تعالیٰ سے۔ جب ملے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے بول رہی، اب اللہ کا شکر ہے مگر ذرا تنگ دیا تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیا میرے کو، میں کیا کرا تھا بول کے، یہ ناشکراپن ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تمہارا قصور یہ ہے، اس میں جب تنگی آتی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہی میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، یہ تمہارا قصور ہے۔ اس میں قصور کیا ہے؟ تم یتیموں کی خاطر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے نعمتیں دی تو شکر تو ادا کرتا ہے، مگر پھر میں آزمانے کے لیے جب تنگ دستی کرا تو بولتا ہے کہ میں نے تجھے ذلیل کیا۔ میں نے تجھے ایسا نہیں ہے، اصل میں تیرے پاس تنگی کس لیے آئی روزی میں؟ یتیموں کو عطا نہیں کیا، یتیموں کی خاطر نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تنگی جو آ رہی ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارا قصور ہے اس میں، تم یتیموں کی خاطر نہیں کر رہی، تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہی۔ مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے اور ترغیب بھی دینا ہے، ترغیب نہیں دیتے، اور وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال سے بہت محبت رکھتے ہو۔ وراثت کا مال جو ہے سارے چیزاں کھا لے رہی، ارے میں بڑا ہوں گھر کا، یہ سارا میں کرا تھا نا، وہ سارے میں کرا تھا کاما، اب یہ پوری وراثت جو ہے پوری میری ہے۔ جو یتیم ہوتا ہے یتیموں کا مال کھا جا رہے، جو مسکین ہوتا ہے مسکینوں کا مال کر، اب مال جمع کر رہے ہیں، مال سے محبت کر مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس مال جمع ہو جائے گا تو میری عزت رہے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کیا کریں تنگ دستی میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں ڈال دیا، اور اب تنگ دستی میں آنے کے بعد وہ کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا، وہاں پر کیا کر رہا؟ اپنے گناہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوا تیرے ساتھ یہ، ہم بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا ذلیل۔ اگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ عزت کے چکر میں مال سے محبت میں لگے، عزت کی چکر میں، عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت ملنے کا ذریعہ علم دین ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس دن ہم علم دین کو چھوڑ کر کہیں اور سے عزت تلاش کریں گے وہاں سے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو ہم کیا ذلیل و خوار کیسا ہو رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں کہ اللہ نے ذلیل کیا، ہم علم دین کو چھوڑ دیا اس لیے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم یتیموں کی خاطر نہیں کر رہے اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مسکینوں کی ترغیب نہیں کر رہے، مسکینوں کو کھلانے کے لیے ترغیب نہیں کر رہے، ہم مال کھا جا رہے ہیں، ہم مال سے محبت کر رہے ہیں، اب یہ سارے چیزیں کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جا رہے ہیں۔ ضلالت کس سے ہے؟ جس دن علم دین چھوڑ دے گا بندہ اس میں ضلالت ہے۔ علم دین کیا؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مالک ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، یہ ایمان رہنا ہے۔ یہ ایمان جس دن آ جائے گا یہ فائدہ پہنچانے والا ہے، یہ علم جب آ جائے گا کہ اللہ مالک ہے اور میں محتاج ہوں، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ اللہ غنی ہے میں فقیر ہوں، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ میرے پاس جو ہے امانت ہے، یہ فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ یہ جب علم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو علم عزت عطا فرمائے۔ ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈنے نکلے تھے عزت، آج ہمیں پتہ چلا عزت مال میں نہیں ہے، ہمیں پتہ چلا عزت دنیا کی محبت میں نہیں ہے، ہمیں پتہ چلا عزت خواہشات کی اتباع میں نہیں ہے۔ عزت کس میں؟ عزت ایک ہی چیز میں، علم دین حاصل کرنے میں عزت، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے میں عزت ہے، اللہ تعالیٰ دین کے دائرے میں، علم دین کے دائرے میں رہنے میں عزت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غلام بن کے رہیں گے تو عزت ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ تو ہم عزت کو ڈیفائن کریں تو عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو مالک کے منشا کے تحت زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ مالک اگر خوش ہوگا تو مالک عزت عطا فرمائے گا، اگر نہیں اس کے خلاف ورزی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تنگی میں ڈالیں گے، اور وہ تنگی میں ڈال کے بھی ہم کتنے ذلیل ہیں دیکھیے، ہم بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون